بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب، نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کوئی اور اس سے اس طرح کی چیز سرزد ہو جاتی ہے، تو اس میں سجدہ سہو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سجدہ سہو نماز کے آخر میں 2 سجدے ہیں۔ یہ سجدے کس طریقے سے کرنے چاہیے؟ بعض لوگ اس کو سلام پھیر کر کرتے ہیں، یعنی ایک سلام پھیرا اور اس کے بعد سجدے کر لیے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دونوں سلام پھیرنے کے بعد سجدے کر لیے۔ بعض لوگ سلام پھیرے بغیر ہی سجدے کر لیتے ہیں۔ اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت اس میں قائم کی ہے وہ بالاجمال یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں تو غلطی کی تلافی کر کے آخر میں 2 سجدے کر لیجئے، اور اگر آپ غلطی کی تلافی نہیں کر سکتے تو بس 2 سجدے کر لیجئے۔ یہ 2 سجدے کسی بھی موقع پر آخری قعدے میں کیے جا سکتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات اس میں نقل ہوئی ہیں اس میں آپ نے پہلے بھی کیے ہیں، درمیان میں بھی کیے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر بھی کیے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد الگ ہو کے بیٹھ گئے یا چلے گئے، پھر کسی نے توجہ دلائی کہ فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، واپس تشریف لائے، اور واپس تشریف لا کر آپ نے اسی طریقے سے جیسے نماز شروع کرتے ہیں نماز شروع کی، اور پھر اس کے بعد اگر 1 رکعت رہ گئی تھی وہ پڑھی، پھر 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا۔ تو یہ کسی بھی موقع پر کیے جا سکتے ہیں، آخری قعدے میں ہونے چاہیے۔ یعنی اس گیپ کے بعد پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نماز کو؟ نہیں، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تلافی آپ نے کرنی ہے، مثلا رکعت رہ گئی ہے تو وہ پڑھی جائے گی۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جس کی تلافی ممکن ہے وہ آپ کریں گے، اور اس کے بعد 2 سجدے کر لیں گے۔ یہ 2 سجدے قعدے میں کسی وقت بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سجدے ہیں یہ شبے کی صورت میں کرنے چاہیے یا ہمیں یقین ہو گیا ہے غلطی کا اسی صورت میں کرنے چاہیے؟ اصل ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ عبادات میں شبہ پیدا ہو جائے تو آپ اپنے ذہن کو جھٹک دیں، اس لیے کہ شکوک کی بنیاد پر یا شبے کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے جائیں تو بعض اوقات یہ وہم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے یا بڑی حد تک گمان غالب ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے تو بس 2 سجدے کر لیجیے۔ سجدے آپ نے کہا کہ قعدے کے موقع پر ہونے چاہیے، اس میں التحیات سے پہلے کرنے چاہیے یا بعد میں کرنے چاہیے؟ جس وقت چاہے کر لیں۔ دیکھیے، جو آخری قعدہ ہے اس کے لیے کوئی اذکار نہیں مقرر کیے گئے۔ اگر تو مقرر کردہ اذکار ہو تو پھر تو ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے کوئی اذکار مقرر کیے نہیں ہے، اس وجہ سے آپ جب چاہیں سجدے کر سکتے ہیں۔ امام جب بعض اوقات جب جماعت ہو رہی ہو تو پھر تو اس کی ضرورت ہوگی کہ سلام پھیر کر ہی سجدہ کیا جائے۔ امام تو ظاہر ہے کوئی طریقہ اختیار کرے گا، تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر کچھ دیر کے لیے بعض دعائیں پڑھتے ہیں امہ، پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ عام طریقہ جو ہمارے ہاں حناف اختیار کرتے ہیں وہ یہ، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا قاضی صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، لوگ عام طور پوچھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے جو شخص گزر جائے اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو دہرانا چاہیے، تو اس میں آپ کا موقف کیا ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نماز دہرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے ایک ناشائستہ حرکت کی ہے، اس کو توجہ دلا دینی چاہیے، اور اگر وہ سجدے کی جگہ کے درمیان میں سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روک بھی سکتے ہیں، توجہ بھی دلا سکتے ہیں، نماز کے دوران میں بھی روک سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ سجدے کی جگہ کے درمیان میں سے کسی حال میں نہیں گزرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی بڑی ناگزیر صورت پیش آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ آدمی تھوڑی دیر انتظار کرے، جب نماز سے ایک شخص فارغ ہو جائے گا تو آپ گزر جائیے وہاں سے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر طریقہ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایک فاصلے پر رکھ دی جاتی ہے اور کوشش لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر میں سے نہ گزرے۔ اس کی آپ کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو جانماز عام طور پر بچھی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سجدے کی جگہ متعین ہو جاتی ہے۔ یہ جس کو سترہ کہا جاتا ہے وہ سجدے کی جگہ متعین کرنے کے لیے، یعنی آپ نے جہاں تک سجدے میں جانا ہے وہاں آپ نے کوئی چیز رکھ دی تاکہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ تو سجدہ کرنے کی جگہ آپ کسی تیر سے متعین کر لیں، آپ کسی کرسی سے متعین کر لیں، آپ کوئی چیز رکھ کے متعین کر لیں، آپ جانماز سے متعین کر لیں۔ جانماز سے متعین کر لیں۔ اب جب جانماز بچھی ہوتی ہے، یہ سب بچھی ہوتی ہے، تو اس میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، ہر دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سجدے کی جگہ ہے۔ اس کے آگے سے آپ اگر گزرنا چاہتے ہیں تو گزر جائیں، اس کے درمیان میں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ سترہ کسی، جو آپ نے ابھی لفظ بولا ہے، کسی خاص چیز کو کہتے ہیں یا جائے نماز کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ اس حد کو کہا جائے گا؟ یہ وہ حد ہے، یعنی دیکھیے نا، کوئی چیز جو آپ کے سجدے کی جگہ کو متعین کر دے، اس کے لیے آپ جو طریقہ آج کل کے حالات میں اختیار کر سکتے ہیں وہ آج کل کے حالات میں اختیار کر لیں۔ اس زمانے میں اس طرح صفیں اور جانمازیں نہیں بنی ہوئی ہوتی تھی،
تو اس وجہ سے کوئی نہ کوئی نشان لگانا پڑتا تھا. عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ تیر لوگوں کے پاس ہوتے تھے، وہ گاڑ دیتے تھے، عصا گاڑ دیتے تھے، اور اس طرح سجدے کی جگہ متعین ہو جاتی تھی. وہ متعین کر دیں تاکہ کوئی آدمی آپ کے درمیان میں سے نہ گزرے. یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے کے دوران میں وہ اپنے طریقے کے مطابق رکوع کرے گا، جب رکوع کا موقع آئے گا سجدہ کرے گا. آپ درمیان سے گزر رہے ہیں تو یہ تو خلل انداز ہونے والی بات ہے. تو آپ اتنی جگہ چھوڑ کر گزرے جس میں آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے. اچھا، ایک اور ایشو ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گفتگو کریں. نماز وسطیٰ، یعنی یہ بیان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں کہ سب سے زیادہ حفاظت کرو درمیانی نماز کی. درمیانی نماز عصر ہی کی نماز ہے. قرآن مجید نے وہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس سے یہی قرینے قیاس معلوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں الفاظ یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات، یعنی آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، بالخصوص نمازوں کے درمیان میں پڑھنے والی نماز. اب ظاہرہ وسطیٰ کا ترجمہ لازماً یہی کرنا پڑے گا کیونکہ وہ صلوات کے بعد آیا ہے. تو نمازوں کے درمیان میں پڑھنے والی نماز تو وہی نماز ہوگی کہ جو ترتیب کے لحاظ سے درمیان میں پڑے گی. تو بالعموم عصر کی نماز اس زمانے میں یہ حیثیت رکھتی تھی. یہ ہو سکتا ہے کہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ کوئی اور نماز یہی حیثیت اختیار کر لے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عصر کی نماز کے وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہوتے تھے، جنگ و جدال کا موقع ہے تو اس میں بھی آخری بازی کھیلی جا رہی ہوتی تھی. اس موقع کے اوپر بڑا اندیشہ ہوتا تھا کہ نماز ضائع ہو جائے گی. یعنی ظہر کی نماز فجر کے بعد ایک کافی لمبا عرصہ گزارنے کے بعد سورج کے ایک بڑے تغیر کے موقع پر آتی ہے. تو لوگ عام طور پر احتیاط سے اس کو پڑھ لیتے. کاروباری لوگ بھی اٹھ جاتے ہیں، ابھی کاروبار میں وہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی ہوتی. مغرب کی نماز غروب آفتاب پر آنی ہے، وہ ویسے ہی سمیٹ دینے کا موقع ہے. یہ درمیان میں آتی ہے ایک نماز. تو اس وجہ سے اس نماز کے بارے میں احتیاط کی تلقین کی گئی. لیکن اس سے جو اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ نماز کہ جو ایسے موقع پر آ پڑے کہ جس میں کچھ افراتفری کا موقع ہو یا آپ کی مشغولیت کسی دوسری جانب ہو، اس کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. عامر صاحب، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب، ایک سوال اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ پہلی صف کی خاص فضیلت ہے، ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں پہنچے اور دائیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پہلی صف کی فضیلت کس پہلو سے ہے؟ کہ آپ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو اس میں آدمی کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اصل مسئلہ پہلی صف کا نہیں بلکہ نماز میں سبقت لے جا کر کھڑے ہونے کا ہے. آپ جلد نکلیں گے، آپ وضو کریں گے، آپ اہتمام کے ساتھ جائیں گے. اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کو پہلی صف میں جا کے کھڑا ہونا چاہیے تو کچھ پہلے جا کے مسجد میں بیٹھیں گے. یہ چیز ہے جس کی ترغیب دینا پیش نظر ہے. تو پہلی صف دائیں طرف امام کی، کیونکہ صفیں ادھر سے بننا شروع ہوتی ہیں. تو یہ سب اصل میں سبقت لے جانے کی ترغیبات ہیں. اور دین کے کسی بھی معاملے میں یہ معلوم ہے قرآن مجید سے کہ دو درجے ہیں. ایک یہ کہ آدمی عام طریقے پر دین کے حکم پر عمل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اصحاب الیمین کی تعبیر اختیار کی ہے. ایک السابقون ہے جو ہر معاملے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سبقت نماز میں بھی ہے، یہ روزے میں بھی ہے، یہ حج میں بھی ہے، یہ زکوٰۃ میں بھی ہے، یہ انفاق کرنے میں بھی ہے، یہ دوسرے نیکی کے کام کرنے میں بھی ہے. جہاں اللہ توفیق دے سبقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کریں. اسی چیز کو ایک جگہ پر اصول میں بیان کیا کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی شریعت کے احکام میں جو اختلاف ہوا ہے ہمارے الہامی مذاہب میں، اس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ تمہاری نگاہ اصل میں اس چیز پر ہونی چاہیے کہ تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اسی کو ایک اور تعبیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یعنی یہ جنت کی دوڑ ہے جس میں لوگوں کو آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ سبقت لے جانے کی ترغیب ہے، اس کے سوا کوئی چیز. اچھا، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہیں، پچھلی صف میں کھڑے ہیں، آگے صف میں جگہ بن گئی ہے، تو شائستہ رویہ تو یہ ہے کہ ساتھ والے کھڑے ہوئے آدمی سے کہا جائے کہ آپ آگے بڑھیے جی. لیکن سبقت کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں خود آگے بڑھ کے اس کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں، یہ اصل میں دونوں چیزوں میں توازن قائم کرنا چاہیے. آپ جہاں اس طرح کا کوئی موقع نہیں ہے وہاں پر آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر آپ پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں اور پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بزرگ کھڑے ہیں یا اور کوئی اس طرح کے صاحب کھڑے ہیں تو آپ انہیں یہ کہہ بھی سکتے ہیں. اس وقت آپ کا یہ اثار بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ازدیاد اجر کا باعث بنے. اچھا، نماز جاری ہے، کوئی شخص بعد میں شامل ہوتا ہے نماز کے اندر اس کو اور وہ تنہا ہے، اس کو تنہا صف بنا لینی چاہیے یا اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آگے کھڑے ہوئے کسی آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور وہ پیچھے آ جائے تاکہ ایک صف بنا لی جائے اور باقی لوگ مل جائیں. لیکن اس کی اب ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ تربیت نہیں رہی. یہ طریقہ ہی پسندیدہ ہے
اس وجہ سے اب تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اندیشہ ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں گے دوسرا آدمی آپ کے اشارے کو سمجھے گا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ انفرادی طور پر کھڑے ہو جائیں جب تک یہ تعلیم لوگوں کو نہیں ہو جائے۔ لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے، ہمارے ائمہ کو بتانا چاہیے، انہیں اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ صف بندی کا احساس رہے۔ لیکن اگر کسی جگہ یہ اندیشہ ہو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا تو پھر آپ شروع کر لیں اور دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کہ دوسرا آدمی آ جائے اور آپ کے ساتھ مل جائے۔ نماز کے جو مختلف کلمات ہیں ان کو ہمیں پڑھنا تو چاہیے، لیکن ان کا مفہوم بھی ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کوئی ذکر کر رہے ہیں تو وہ ذکر شعور کے ساتھ ہونا چاہیے، فکر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کر رہے ہیں یا اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے یا اس کی حمد کر رہے ہوں گے یا کوئی تحلیل کا کلمہ آپ کی زبان پر ہوگا یا آپ کوئی قرآن مجید کا حصہ پڑھ رہے ہوں گے، تو جب آپ اس کا مطلب و مدعا سمجھیں گے تبھی آپ کی طبیعت پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس سے کیفیت بھی پیدا ہوگی، اور جو مقصد ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں وہ بھی اسی سے پورا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ تو بڑی ضروری چیز ہے۔ بے سمجھے بوجھے تو چیزیں اگر آپ اپنی زبان سے دہراتے چلے جاتے ہیں تو یہ تو گویا ایک رسم ادا کرنا ہو جائے گا۔ نماز کے اعمال کو بھی ان کے صحیح شعور کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور اذکار کو بھی سمجھ کر کرنا چاہیے۔ چیزوں کے فہم کے معاملے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، ذکر کیجیے، سمجھ کر کیجیے، اور نماز کے اذکار تو چند متعین اذکار ہیں، بڑی آسانی سے ہر آدمی اس کی تعلیم پا سکتا ہے۔ ہمارے اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ بچوں کو اس کی تعلیم دے دی جائے۔ اچھا غامدی صاحب، اب اختتامی گفتگو چل رہی ہے، تھوڑا سا اس موضوع پر آپ فرمائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہوا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کو ریا سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ ریا کیا چیز ہے اور نماز پر یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ بات ہے، ہم جو کام بھی کرتے ہیں اگر وہ دین کے کام ہے تو اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، اس میں بندوں کو دکھانے کا کوئی داعیہ، کوئی جذبہ نہ رہے، یہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ جب کوئی کام بندوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنی مشیت کا اظہار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا لوگوں پر یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ میں تو بہت نمازیں پڑھنے والا اور بہت نیک ہوں، تو یہ ریا ہے، اور یہ چیز نماز کو ختم کر دیتی ہے، اچھی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، نیکی کے کاموں کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل محبوب ہے جو اس کے لیے کیا جائے، یعنی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کام ہونے چاہیے۔ انسان کو اپنی نماز کو بھی، اپنے روزے کو بھی، اور جتنی بھی چیزیں اس طرح کی ہیں ریا سے پاک کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ ممکن حد تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کام بھی کیا جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات جگہ جگہ بیان کی ہے اور حدیثوں میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ اس طرح کے کسی عمل کو پسند نہیں کرتے جس میں دوسروں کی بھی شراکت ہو جائے۔ تو آپ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، خالص اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن اگر وہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایک دائرے میں رہتی ہیں، ایک حد میں رہتی ہیں تو معافی کی توقع ہو سکتی ہے۔ اگر نماز خالصتاً ہوئی بندوں کے لیے گئی ہے تو پھر وہ اللہ کی نماز نہیں ہے، وہ یہیں رہ جائے گی، اس کا کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہلو سے کیا رویہ تھا؟ صحابہ کے تو کیا کہنے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کیا کہنے ہیں۔ ان کی نمازیں تو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی تھیں، اور ان کی نمازوں کی کیفیات بھی جو روایتوں میں آئی ہیں اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو پکارتے تھے اور پروردگار کو پکارنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رات کی نمازوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بڑی دل نواز تفصیلات ہیں۔ اس مقام اور مرتبے کو اپنے لیے ایک مثالی چیز سمجھنا چاہیے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حامد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے نماز کے متعدد پہلوؤں کو ان نشستوں میں کور کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔